اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی صلوا علیہ وسلموا تسلیما والسلام علیکہ یا السلام علیکم صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب القدر معززین علماء کرام، سامعین و حاضرین، مسجد اعظم میں تشریف لائے اور میرے یاران طریقت، سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں مولانا وحید صاحب نے جو تفصیل بتائی، اللہ تعالیٰ جن جن کا انتقال ہوا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ دے۔ بس زندگی میں یہ امتحانی کیفیات شفیق العالمین صاحب آتی رہتی ہے، یہ عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے، اور یہ رہتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم محتاج ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قادر ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اور قادر مطلق ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ تو یہ زندگی میں یہ جو چیزیں آتی رہتی ہیں ان سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ کمزور ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ ماتحت ہیں کسی حکم کے، اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ سے کسی کا نہ محتاج تھا نہ ہے نہ رہے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں پھر بندہ اسی چیز سے بندگی کی طرف مائل بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور بابر صاحب اور اکرام صاحب جہاں وہ جن کو اللہ شفا دے، اور جس میت میں وہ گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جہاں سے مولانا وحید آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، میں چند باتیں اس کے مطابق کہنے کی اجازت حاصل کروں گا، چونکہ یہ بڑی 11ویں شریف ہے، اور جو حضرات بغداد شریف گئے ہیں، آپ میں سے مجھے نہیں پتا کون کون گیا ہے، جو گئے ہیں انہیں پتا ہوگا، جو نہیں گئے ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، لیکن ایک دفعہ جائیں صحیح بغداد شریف، کثرت کریں، اور ہو سکے تو بغداد شریف سے مدینہ شریف جائیں، اس کا بڑا لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سفر ہم سب کو نصیب کرے۔ اب بغداد شریف جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے، جو نہیں گئے انہیں میں بتاتا ہوں۔ بغداد عراق کا دارالخلافت ہے، اور بغداد جو ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے، عراق کا ایک ایسا علاقہ ہے، بغداد ایک ایسا شہر ہے کہ بغداد کے ایک ایک محلے کے اندر 10,000 ولی دفن ہیں، اور جو بغداد کا تاریخی قبرستان ہے جہاں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، مفسر قرآن حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر میں حاضر ہوا ہوں بغداد شریف میں، تو بہت بڑا تاریخی قبرستان ہے۔ اس قبرستان کی طرف متصل حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی جو ہے تو بہت عالیشان مزار ہے، اور بغداد کی قبرستان میں، یعنی جو وہاں کا مرکزی قبرستان ہے، اس قبرستان میں ہی ہزاروں اللہ کے ولی مدفون ہیں۔ پھر بغداد کے ہر محلے کے قبرستان میں جو ہے ان گنت اولیاء جو ہے موجود ہے۔ بغداد ایک ایسا علاقہ ہے، یعنی آپ میں نا آغوش ہے ولایت کی تو بھی ٹھیک ہے، آماجگاہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، بغداد ایک ایسا علاقہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ غوث پاک کی آمد سے پہلے بھی بغداد میں حضور غوث پاک کی آمد سے پہلے بھی وہاں بڑے بڑے نامور اولیاء موجود، یعنی حضرت جنید بغدادی یہ غوث اعظم کی بھی پیر ہے، سینئر ہے نا،
حضرت شیری سختی رحمۃ یہ غوث اعظم کے اوپر جنید بغدادی کے بھی اوپر شیری سختی ہے. پھر حضرت یوشع بن نون یعنی نبی اور ان کا مزار بھی بغداد شریف. اب آپ اندازہ کریں کہ بغداد ایک کیسی جگہ ہے. پھر حضرت شیری سختی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ مزار ہے کہ کہتے ہیں کہ صدام کو خواب میں آ کر کہا تھا کہ جب تک یہاں رہو گے نہیں پکڑے جاؤ گے. اس وقت تک میں نے دیکھا نہیں تھا بغداد کا علاقہ. تو جب خبر آئی تھی تو خبر یہ آئی تھی پاکستانی میڈیا پر کہ کسی تہ خانے سے صدام حسین برآمد ہوا. تو کہتے ہیں کہ حضرت شیری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب میں کہ صدام حسین سنی تھا, عقیدہ اس کا سنیوں والا تھا اور صحیح سنی تھا, اور رافضیت کو اس نے بڑی نتھ ڈالی ہوئی تھی. یہاں بھی اللہ کوئی ایسا سنی پیدا کرے جو رافضیت کو نتھ ڈالے. ویسے میرے بابے کے ایک جملے نے بھی بڑی نتھ ڈالی تھی. دھر دھر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ ایک جگہ میں گیا تقریر کرنے تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا. انہوں نے نعرہ بڑا کمال لگایا. ایک بندہ کہتا جن دھر دھر باتیں کی تھی ہے, باقی سارے کہتے تھے انہوں نے دھر دھر ہوندی رہنی ہے. یعنی میرا بابا جو تھا, بابے کی زبان سے جو بات نکل گئی نا, سبحان اللہ, مرد کلندر, ولی دورہ, مجدد میعاد حضرہ, ایسے نہیں ذرا زور سے. بابے نے کہا تھا اسلام اپنی پاور دکھاتا ہے اور اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. آپ دیکھ لو اسلام نے اپنی پاور دکھائی بھی ہے اور اسلام اپنی پاور رکھتا بھی ہے. دکھائی ہے کہ نہیں دکھائی؟ دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ انگنت پرچے, فور شیڈول, مار دھاڑ ہیں, مار دیں گے, بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ہیلی کاپٹر تک سے گولیاں چلی کہ نہیں چلی؟ واٹر کینن میں پانی کی جگہ تیزاب ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ خندقیں بھی, کرنٹ بھی, کیا نہیں کیا؟ ایجنسیاں بھی, ایک نہیں انگنت ایجنسی. ایس ایس پی لیول تک کے بندے ایجنسیوں کے ہمارے اندر موجود تھے. کیا نہیں کیا؟ کیا زور نہیں لگایا؟ کیا نہیں کیا؟ کون سا کام ہے جو نہیں کیا؟ کل عدم بھی اور را کی فنڈڈ بھی اور الزامات بھی اور پرچے بھی اور فور شیڈول بھی ہیں, اور پیج بھی بند اور نیٹ بھی بند, اور جناب میلوں ادھر نیٹ بند اور میلوں ادھر نیٹ بند, خبر بھی نہیں جا سکتی, سروس بھی بند. کیا نہیں کیا اگلوں نے ہیں؟ تو بابا کہتا تھا تم بھی اپنا زور لگاؤ, اسلام بھی تمہیں اپنی پاور دکھا کر رہے گا. نعرہ ہے جلاؤ کہ پتہ لگے تسی نعرہ لایا ہے تے جاگ بھی رہے ہو تے گل بھی اس پردے کلندر دی ہو رہی ہے جنہیں ساری قوم کو جگایا ہے. پتہ لگے نعرہ تکبیر کسر ہے میری, ہاتھ اوپر نہیں گئے, آواز بھی نیچے رہ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وہ نعرہ جس نے مرزائیوں کو چیر کے رکھا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تو بابا میرا کہتا تھا تم بھی اپنا زور لگاؤ اور اسلام بھی تمہیں اپنی پاور دکھا کر رہے گا, دکھا کر رہے گا. آج قومی اسمبلی میں آج پیپلز پارٹی کا ایک اہم رکن ہے, اس نے بیان دیا ہے. اس نے کہا جناب کراچی سے کام کرو, جے کام نہ کیتا تے آئندہ ووٹ نہ پیپلز پارٹی نو لبڑے نے نہ ایم نو نے کہ ووٹ لبیک کرے رہ جانے. جس اسمبلی میں ہمیں کا عدم قرار دیا گیا اس اسمبلی میں آپ لبیک کے نام لیے جا رہے ہیں. کیا ہے بابا نے کہا تھا اسلام بھی اپنی پاور دکھا کر بولو ہوا کہ نہیں ہوا. جنہوں نے قلعدم کیا وہ خود قلعدم ہوئے پڑے, اور آج قلعدم بھی ختم, آج فور شیڈول بھی ختم ہے. کل ڈی سی او لاہور اور اے سی لاہور خود بلا کر ہمیں کہہ رہا تھا آؤ جی انتظامات واسطے ذرا میٹنگ کر لو, کوئی کم خراب نہ ہو جائے. کل تک کہتے تھے جی کرنے نہیں, ہم 14 اگست کی ریلی بھی نکالتے تھے تو پرچہ ہوتا تھا.
آج اگلے کورس پر لائٹیں بھی لگا کے دے رہے ہیں, آج صفائیاں بھی کرا کے دے رہے ہیں. اوے کی ہویا, کی ہویا؟ اور جواب ہے اسلام اپنی پاور دکھا رہا ہے. اسلام اپنی پاور دکھا رہا. کل تک کیا تھا, آج کیا ہے, کل تک یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آج سارا کچھ بدل گیا. کیوں؟ بالآخر اسلام بالآخر اسلام ہے. بات یہ میرا موضوع نہیں ہے, بات چل گئی تو ادھر آ گئی. اسلام افغانستان میں 20 سال بعد بالآخر دین آ گیا. کیا آ گیا؟ دین. یہ بچہ پڑھ رہا تھا نا, آیا دین آیا ہے. تو بات وہی ہے, 20 سال بعد کیا آ گیا؟ دین آ گیا. اب میں علماء آپ کی توجہ چاہتا ہوں حضرات, کہ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ اسلام افغانستان میں 20 سال بعد اسلام ہے. یہ ہمارا میڈیا جن کو پیسے باہر سے ملتا ہے, جو پلتے ہی یورپ کے مغرب کی دنیا ڈالروں پر پلتے ہیں, اب 20 سال بعد اسلام آیا تو مرو, کوئی سوال چکدہ کرو. ان کو فکر کیا ہے؟ 20 سال بعد اسلام آیا, 32 ملکوں کی فوج کو بھگا دیا گیا, امریکہ جیسی سپر پاور کو نیست و نابود کر دیا, اگلے نا کر بڑھ کے نکلے ہیں, خوار اور ذلیل ہوئے, اربوں کھربوں ڈالر لگا کر بھی اگلے ناکام ہو گئے ہیں, اور انہوں نے جناب والا کامیابی پا لی. اب جب اسلام آیا تو مولانا ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان کے ترجمان ہیں, ہمارا میڈیا ان سے سوال کیا کر رہا ہے, کہتے جی وہ آپ کرکٹ ٹیم بند کر دیں گے. یعنی حیران کن بات, یہ سوال کر رہے ہیں, یہ جو عورتوں کو آپ پردہ کرا دیں گے, یہ جو ٹی وی پہ کام کرتی ہیں ان کو آپ ہٹا دیں گے. مطلب ان کو فکر کیا ہے؟ یعنی وہ سوال جو یورپ کے سوال ہے, یہ نہیں جی آپ 20 سال بعد آئے جی آپ یہ بتائیں آپ اسلام نافذ کیسے کریں. سوال تو یہ بنتا ہے نا, آپ 20 سال بعد آئے, اسلام کا نام لیتے ہیں, آپ نافذ کیسے, اتنی بڑی کامیابی آپ کو ملی, کیسے نافذ کریں گے؟ ان کو یہ فکر نہیں ہے. ان کو فکر کیا ہے؟ ایسی تسی عورتوں پر رکھواؤ گے, ایسی تسی کرکٹ ٹیم بند کر دیو گے, ایسی جڑیاں عورتیں ٹی وی تے بہنیاں نے انہوں کو نقاب کرنا, یہ سوال ہے. یعنی ان کو فکر کیا ہے کہ بھائی کتے وہ اسلام تو نہیں آ جائے گا جڑا اصلی اسلام ہے. میں کہا بچوں تسی فکر نہ کرو, ہون تے اسلام نے ایک جھلک دکھائی ہے, اہل پاکستان رہتا ہے, اہل پاکستان ہاں, اسلام بالآخر آئے گا, اسلام بالآخر. حضور نے جو کہہ دیا, جب سرکار نے کہہ دیا کہ بالآخر اسلام نے بس آنا, وہ آ جائے کل آئے, تسی بھی نس پاج لو جدھر اور بھی تو چار تبدیلیاں دے دور ویکھنے نے ویکھ لو, اور بھی ووٹ کسی نو دینے نے دے لو, جو کرنا جے کر لو, آخر اسلام ہی. بابا جی ایک جملہ کہا کرتے تھے, جمع تفریق دے کے ویکھ لو, جس پاسوں مرضی جمع کر کے تفریق کر کے آؤ, اگے حضوری ہر پاسوں جمع تفریق کر اگے حضوری. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا لو, یہ جو مرضی کر کے دیکھ لو, سارے کام اگلوں نے کر کے دیکھ. 3 دہشت گردی کے مجھ پہ پرچے ہیں, اور 2 اس کے علاوہ FIR ہیں, 5 FIR مجھ پر. 4 شیڈول الگ ہے, اسی نہ لئیے تے پیج بند, ID بند, بابے دا نالے کو ID بند, سال حسین رضوی کو ID بند, خادم حسین رضوی کو ID بند, تحریک لبیک کو ID بند, نہ لو ID بند, پیج بند. میرے 2 پیج بند ہو چکے ہیں, تیسری ID چل رہی ہے, میں پیج بنایا ہی نہیں, بند, نہ لو بند. سب کچھ کر کے اگلے نے دیکھ لیا, خبر بھی نہیں جانتے. ادھر آپریشن ہو رہا ہے, 2 پولیس والے ٹر گئے, سانوں انہاں دا بھی دکھ ہے بھائی, وہ بھی ساڈے ہی بھرا سن, لیکن وہ ٹر گئے, بڑا مسئلہ ہو گیا. ادھر 18 گئے, کوئی چکر ہی نہیں, خبر ہی کوئی نہیں. کی نہیں کیتا اگلے, کی نہیں کیتا, سارے زور لا کے. میں کہنا ہویا کی ہے, اور لوگ تو سمجھتے ہوں گے نا, وہ بابا کہتے تھے کہ بدر کی طرف چلو فرشتے اترتے ہیں, لوگوں نے صرف سنا ہوگا, فقیر نے اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا. ایمیو کالج تھا نا, خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں, ایمیو کالج ہی نہیں کراس کر سکتے تھے جتنا انہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا تھا نا. ایمیو کالج گزرنا ہی ہمارے بس کا کام نہیں تھا. اتنی انہوں نے فورس لگائی, اتنے شیل مارے, اتنا انہوں نے کنٹینر لگائے, ایمیو کالج سے آگے جانا ہی ہمارے بس کا کام نہیں تھا. اور ایک وقت تھا کہ میں نے اسٹیج سے یہ اعلان ہوتے ہوئے سنا, بات یہاں پہنچ گئی تھی, میں نے خود اسٹیج سے یہ اعلان ہوتے ہوئے سنا, مولانا پیر سید سرور شاہ صاحب نے کہا آگے بڑھو, پیچھے بڑھنا, پیچھے جانا ذلت ہے, آگے بڑھنا عزت ہے, آگے بڑھو ورنہ یہ تمہیں پیچھے سے بھی گھیر لیں گے. اتنا انہوں نے کہا.
میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے بھی پولیس، میں نے آگے دیکھا آگے بھی پولیس، ہم بیچ میں، اور آواز لگنے لگی کہ بس یہ ہمیں گھیر لیں گے، اور انہوں نے گھیر لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم یہاں سب پکڑے جائیں گے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا رب جانتا ہے پتہ نہیں کون آیا، پتہ نہیں پیچھے والی فورس کو کس نے ہٹایا، پتہ نہیں وہ کیسے بھاگے، ورنہ شیل بھی برس رہے تھے، گولیاں بھی برس رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن بابا کہتا تھا تمہارا کام صرف بدر کی طرف چلنا ہے، فرشتے اتارنا رب کا کام ہے، تم صرف بدر کی طرف چلو، فرشتے رب خود اتارے گا۔ لو بھائی بات اپنے موضوع پر آئے جہاں میں لانا چاہتا تھا کہ بغداد کے ایک ایک محلے میں، اب صدام حسین جو ہے یہ سنی تھا عقیدے کا، اور اس نے رافضیوں کو یہاں سے باتیں کر گئی تھی کہ میرے دادے نے بھی کہی۔ اب وہ خواب میں کہا کہ جب تک یہاں رہو گے، وہ کافی عرصے تک مزار شریف کے نیچے تہ خانہ ہے، وہ میں نے دیکھا ہے، سری شکتی رحمۃ اللہ علیہ دیکھا، کافی عرصے تک وہاں رہا، کچھ نہیں۔ اس کو بعد میں ان کا بس اب ہو گیا، یہ ختم ہو گیا معاملہ، وہ باہر نکلا، کہتے ہیں نکلا تو پکڑا، یعنی بزرگوں نے کہہ دیا تھا یہاں رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسے بزرگ ہیں، یہ حضرت جنید بغدادی کے بھی پیر ہیں، ان کا بھی مزار ہے وہاں۔ پھر جنید بغدادی خود کوئی معمولی پیر ہے، خود بڑے، آپ کا بڑا بڑا مقام حضرت جنید بغدادی کا، مطلب یہ دیکھیں نا آپ کے وہ بندہ جو پانی پر مسلح بچھا کر دریا پار کر لے، سوچنے والی بات، یعنی جیسے کشتی کی ضرورت نہ پڑے، پانی پر مسلح بچھا کر دریا پر، اس کی علاج کا عالم کیا ہوگا، اور پھر پیچھے والے کو کہے کہ تو یاد جنید کیا نام، پیچھے والے مطلب کھڑے تھے نا، بندہ کھڑا تھا، حضرت جنید بغدادی آ گئے، وہ کشتی کے انتظار میں تھا، آپ نے مسلح بچھا کر کہا جنید کدھر، فرمایا دریا پار کرنا، بولا ابھی کشتی آ جاتی ہے، فرمایا تم کشتی کا انتظار کرو۔ آپ نے مسلح بچھایا تو اس نے دیکھا کہ حضرت تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جنید پھر جا ہی رہے تو مجھے بھی لیتے جاؤ، فرمایا تم بھی آ جاؤ، وہ بھی کھڑا ہو گیا مسلح پر۔ آپ نے فرمایا تم جو ہے نا، میں کہوں گا یا اللہ، تم کہنا یا جنید یا جنید، کھڑا ہو گیا۔ اب جب سینٹر میں پہنچے نا، سینٹر میں تو آدھا دریا پار ہوا تو اس کی نیت خراب ہو گئی، عقیدے تک بھابی لگتا سی، درمیان میں پہنچا نا تو اس نے کہا لے آپ یا اللہ کری جاندہ، میں نے یا جنید تے لایا ہے، نے کہا میں کیوں کہوں یا جنید، اس نے بھی کہنا شروع کیا یا اللہ، تو بس کہنے کی دیر تھی مسلح ڈولنے لگا ہے، تو آپ نے فرمایا کی ہویا، انہوں نے کہا جی آپ نے کہا ہے میں یا اللہ کہوں گا، اور مجھے آپ نے یا جنید میں لگا دیا، تو میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی وہ کہوں، تو فرمایا یا اللہ کہنے سے کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں، پار لگتی ہیں، لیکن خدا کے بندے جسے ابھی جنید نہیں ملا اسے رب کیا ملے، جسے جنید ہی نہیں ملا اسے، بات یہ نہیں ہے کہ یا اللہ کہنے سے کشتیاں ڈوبنا، نا، اور یا اللہ کہنے سے تو ڈوبے ہوئے بھی پار لگتے ہیں، لیکن جس کا نام لے رہے ہو کبھی اس کی معرفت بھی حاصل کی ہے، جس کو جو بندہ بھی جنید تک، یعنی آپ نے کہا تھا نا کہ تم یا جنید کہنا، تو اسے تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آئی کہ مجھے کیوں کہا کہ یا جنید کہنا، یعنی جسے بھی جنید نہیں سمجھ میں آیا اسے رب کی معرفت کہاں سے ہو جائے گی، یہ سکھانے کا طریقہ کہا ہے، سکھانے کا طریقہ، تو مسلح پر پار کر لیتے تھے دریا، یہ مقام، بات بیچ میں مجھے یاد آ گئی تو کر دوں، ایسے ولی تھے حضرت جنید بغدادی، ایک عیسائی تھا ان کے دور میں، اس عیسائی کو حدیث پڑھتے تو ہے نا یہ لوگ، مطالعہ تو کرتے ہیں، اس نے پڑھا کہ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن وہ ینظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس نے کہا کہ یار کیویں دیکھ لیندے نے اللہ دے نور نال، مومن دی فراست کی ہوندی، کیویں انہاں نوں پتہ لگدا ہے، انہوں نے کہا آؤ میں امتحان بھی لیتا ہوں، اور دو چار اپنے چیلے چماٹوں کو ساتھ کیا، اس نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اسلام جو مذہب ہے یہ حق پہ نہیں ہے، ہمارا مذہب حق پہ ہے، ہم لوگ حق پہ ہیں، یہ تو ایویں ہی ہے۔ اس نے دو چار اپنے چیلوں کو بھی ساتھ کیا، اس نے کہا میں تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، ہمارا مذہب سچا ہے، اسلام جھوٹا ہے، یہ اس نے کہا، لے کے اللہ والے کے پاس چلے گئے، اور اللہ والے کو جا کے کہا جی یہ حضور نے فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، وہ ینظر من نور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ کیا ہے جی، کیسے دیکھتا ہے جی؟ انہوں نے دو چار دلائل جو دینے تھے وہ دیے، اس نے سنے،
تو اچھا اس کی حالت کیا تھی؟ اس نے جبہ پہنا ہوا، ماما پہنا ہوا، داڑھی رکھ دی اور جبہ پہن لیا اور پورا مولوی بن کے اور مسلمان بن کے یہ گیا اور سوال کر رہا ہے. تو انہوں نے دلائل دیے، اس نے نہ ماننا تھا نہ مانا، آ گیا باہر نکل کے. اس نے کہا دیکھیں اسی سچے ہیں، یہ جی اللہ دے نور نال دیکھنا ہوگا، انہوں پتہ نہ لگ جانا میں کون ہوں، انہوں پتہ ہی نہیں لگا. ہوں سمجھ آئی تو ساڈا مذہب سچا ہے، مسلمان سچے نہیں. ہوں لازمی گل ہے جہاں نال والے چیلے نہیں ہو جب یہ گل ویکھن گے تو پھر لازمی گل ہے ہوئے گا نا بھائی، پکے ہون گے. پیران نو اپنا بھی حساب دینا پینا تے اپنے مریداں دا بھی دینا پینا. جہاں جنہاں دی آنکھ لگ گیا نا وہ اپنا بھی حساب دیں گے تے انہاں دا بھی. اب کیا ہوا؟ دوسرے کے پاس گئے، یہی سوال کیا، انہوں نے بھی دلائل دیے. تو باہر نکل کے کہنے لگا اور پکی ہو گئی گل، جے کدی یہ انہاں نو پتہ ہوتا تے پھر ویکھیا نہیں، سانوں پہچان نہ لیندے. ہن سمجھ آئی ساڈا مذہب سچا ہے. اور پکے ہو گیا. میں کہ ٹھیک ہے جناب، ہن سمجھ گئے عیسائیت جڑا وہ مذہب سچا ہے تے اے مسلماناں دا جڑا مذہب ہے سچا نہیں. آخری واری سی حضرت جنید بغدادی دی. انہاں کہ آؤ انہاں دے جڑا بڑا پیر ہے اودے کول بھی تو لے لیں تاکہ گل پکی ہو جائے. حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچے اور جیسے ہی پہنچے تو کہا جی یہ بتائیں گے یہ تقو فراست المؤمن و ینظر من نور اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی تو پھر جنید بغدادی ہے نا. آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہو تو عیسائی لیکن اس نے جبہ پہنا ہوا ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہو، امامہ باندھا ہوا ہو. اس کا مطلب یہ ہے پسینے چھوٹ گئے، قدموں میں گر گیا ہے، کب کبھی داری ہو گئی. انہوں نے کہا سرکار یہ کیا ہے؟ اور ساتھ والے چیلے بھی حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو زیادہ ٹائم ہی نہیں لگایا. اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ ہو تو عیسائی لیکن جبہ پہنا ہوا ہو، شکل مسلمانوں والی ہو اور آ کے سوال کرنا ہو تو وہ کعبہ آپ کے قدموں پہ گرا، معافی مانگی، توبہ بھی کی، لیکن اس نے کہا حضرت اب جانے سے پہلے یہ بھی بتائیں کہ پہلے والوں کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ آپ کو پتہ چل گیا وہ ولی نہیں تھے یا آپ بڑے ولی ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اب آج تجھے یہ راز بھی کھول دوں اور پتہ ان دونوں کو بھی چل گیا کہ تو کون تھا، لیکن ان دونوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ تو کون ہے اور وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ تیری توبہ جنید کے ہاتھ میں قبول ہو رہی ہے. وہ ساتھ میں یہ بھی قدم رکھے ہوئے. اب ترجمہ کیا ہوا؟ ترجمہ میرے دوستوں یہ ہوا، بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہوئی کہ یہ جنید، حضرت جنید اس محلے میں رہتے ہیں. تو بغداد ایک زرخیز زمین ہے اولیاء کے حوالے سے، زرخیز زمین اولیاء کے حوالے سے. اللہ کے بڑے بڑے ولی وہاں موجود ہیں. لیکن میرے یارانے طریقہ تو مسلک جامعہ مسجد اعظم میں، قلعہ گجر سنگھ میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان میں بیان سننے والے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی عظیم و شان محفل میں 12ویں 11ویں شیخ کی محفل میں تشریف لانے والے دوستوں، جو بغداد کا علاقہ ایسے ایسے ولیوں کی آماجگاہ ہے، جو بغداد کا علاقہ ایسے ایسے ولیوں کی درسگاہ ہے، جو بغداد کا علاقہ ایسے ایسے ولیوں کے مزارات کا مرکہ اور موقع ہے، وہاں پر اس بغداد کے علاقے میں جہاں اتنے بڑے بڑے ولی رہتے ہو اور جن کا اتنا بڑا نام ہو، لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ جنید بغدادی جیسے، حضرت سری سختی جیسے، علامہ علوسی جیسے جہاں موجود ہے، اس کے باوجود اگر بغداد مشہور ہوا ہے تو غوث اعظم کے نام سے مشہور ہوا ہے. بڑا ڈھیلا ڈھیلا نعرہ لگاتے ہو یار، نعرہ غوثیہ، پتہ چلے نعرہ لگا، نعرہ غوثیہ. اگر بغداد مشہور ہوا ہے نا تو وہ غوث اعظم کے نام سے مشہور ہوا. اب حضرت عبد القادر جیلانی کے نام کے ساتھ بغدادی نہیں لگتا، بغدادی نہیں لگتا، بغدادی حضرت جنید کے نام کے ساتھ لگتا ہے، جنید بغدادی. لیکن کسی کو شاید ہی پتا ہو کہ جنید بغدادی کا مزار بغداد میں، لیکن بچے سے بھی پوچھنا، بچہ بھی بتائے گا کہ غوث پاک کا مزار جو ہے وہ
بغداد میں. تو میں نے کہا بغداد میں ولی پہلے سے ہے، لیکن اگر بغداد چمکا ہے تو غوث کی ولایت سے چمکا ہے. حالانکہ پہلے والے سینئر بھی ہیں، لیکن اگر بغداد میں کسی کی ولایت کے ڈنکے بجے ہیں نا تو وہ غوث پاک کی ولایت کے ڈنکے بجے ہیں. وہ ایک مثال ہے بڑی معروف اور مشہور، کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے. اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے، مطلب پڑھنے والا کوئی نہ ہو، پڑھنے والا کوئی نہ ہو، سارے بے سرے بیٹھے ہوں اور ادھر کوئی بھی آگے پڑھ دے تو وہ جیسا بھی پڑھ دے گا لوگ کہیں گے جی واہ واہ. اے فیکٹریاں جڑے محفل نات نہیں ہوندی فیکٹریاں یا آفساں وچ، وہ آفس وچ ایک آدھ چنگا پڑھ دے ہوندا، او میں ویکھیا او جڑا پڑھ رہا ہوندا سارے کہندے نے واہ کمال کر دی کمال کر دی. انہاں نوں آپ تے آندا ہے وہ جنہاں کو پڑھ لینا ہے واہ 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 کہ کدی اسی بیٹھے ہوئے تے سن لئی انہوں تے اسی کہی اچھا اے کدی واہ ہے تے ایتھے کدی کوئی اور پڑھ کے تے کی ہونا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے، ان میں اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی واہ 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 واہ. اسی طرح قاریوں میں حضرت جی وقار اگر قاری جو ہے کوئی بھی نہ ہو اور کسی کو کہیں جی آپ تلاوت کر دیں تو وہاں میرے جیسا بھی تلاوت کر دیں تو کہتے ہیں واہ واہ جی کیا بات ہے جی. حالانکہ مجھے قرات کے کوئی اصول نہیں پتا، اس کے مجھے کوئی رموز نہیں پتا، لیکن اگر کہیں میں بھی کر دوں اور آگے قاری کوئی نہ ہو تو وہ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں کیا قرآن پڑھا جی آپ نے، واقعی مزہ ہے. اندھوں میں کانا راجا ہوتا نا بھائی، وہ اب ہمارا کام بھی چل جاتا ہے. اسی طرح عالم کوئی بھی نہ بیٹھا ہو، سارے ہی عوام ہو ہیں اور وہاں میں تقریر کر دوں تو اے جناب کیا بات ہے جی بلے 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 کمال کر دی ہیں. اس کا مطلب ہے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے. اب ترجمہ کرنے لگا ہوں. بس سارے قاری بیٹھے ہو نا، سارے ہی قاری، اور وہاں کسی کو کہا جائے قرآن پڑھ اور وہ قرآن پڑھنے لگے اور پھر قاری بھی یہ کہنے لگے واہ 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 واہ. سارے ہی سریلے بیٹھے ہوں، سارے ہی ناتما بیٹھے ہوں اور وہاں کسی کو کہا جائے کلام پڑھ اور وہ کلام پڑھے اور بڑے بڑے سریلے ناتما بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں واہ 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 واہ. کمال تو پھر اے ہوئی نا، سارے ہی خطیب بیٹھے ہوں، سارے ہی عالم بیٹھے ہوں اور ان میں کوئی خطاب کرے اور علماء بھی کہنے لگ جائیں. میرا بابا بولتا تھا تو بڑے بڑے علماء کہتے تھے واہ 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 واہ. الف سے لے کر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کے ہر لفظ کے سیکھے اور پھر اس کی گردانیں. میرا بابا جب پڑھتا تھا تو بڑے بڑے علماء اور ایک ہی سانس میں پوری پوری حدیث پڑھ جانا اور قرآن شریف پڑھتے ہوئے کہنا، قرآن شریف پڑھتے ہوئے کہنا کہ میں قرآن ایک رکعت میں سارا پڑھ سکتا ہوں. ایک دن مجھے بابا جی کہنے لگے جانتے ہو میں حسین کیوں ہوں؟ واہ سبحان اللہ. ویسے کوئی اپنی تعریف نہیں کرتا لیکن آگے راز ایسا تھا کہ بابا جی کہہ رہے ہیں جانتے ہو میں حسین کیوں ہوں؟ میں بڑا سونا کیوں ہوں؟ میں کہا جی آپ ہی دسو. اور میں جدوں قرآن پڑھنا دیکھ کے پڑھنا. کیا بات. حالانکہ حافظ ایسے تھے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ جائے، لیکن فرمایا میں جب قرآن پڑھتا ہوں دیکھ کے پڑھتا ہوں. اب دیکھیں اب میرا بابا جب تقریر کرنا بڑے بڑے کہیں جی واہ 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 تو پھر کمال تو یہ ہوا. اس کا مطلب ہے علماء بیٹھے ہوں پھر علم کی تعریف ہو تو یہ ہے واہ واہ. قراء بیٹھے ہوں پھر قرات کی تعریف ہے تو یہ ہے سارا مجمع بولے واہ واہ یہ ہے. سارے سریلے بیٹھے ہوں پھر نعت کی تعریف ہے تو یہ ہے واہ واہ. اور ترجمہ یا اللہ غوث اعظم کو بھیجنا ہی تھا بغداد کیوں بھیجا؟ یہاں تو پہلے بڑے بڑے ولی تھے، کسی اور جگہ بھیجا جہاں کوئی نہ ہوتا. تو فرمایا کہیں بھیج دیتے تو وہاں پر تو اندھوں میں کانا راجا ہوتا نا، یہاں پر بھیجا جہاں پہلے سے سارے ولی موجود ہیں. ان ولیوں کی ولایت میں جس کی ولایت کا ڈنکا بجا ہے اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تو میرے غوث پاک کی ولایت کا ڈنکا ان ولیوں کے درمیان بجا جہاں ہر بندہ ہر علاقے میں 10-10 ہزار ولی ہو. وہاں جب میرے غوث آئے اور میرے غوث میں آ کر وہاں جب اپنی ولایت کا اعلان کیا تو بڑے بڑے نے گردنیں جھکا کر کہا غوث تیرا قدم ہماری گردن پر دی. بڑے بڑوں نے گردنیں جھکا کر کہا تیرا قدم ہماری گردن. اور پھر یاد رکھو ولی شاید پھر ولی کو مان لے. یہ بات بڑی ہے. ولی شاید پھر ولی کو ہاں
दिन किसी वली को मान ले। ذرا تھوڑا جا کام ہے علم کا جڑا غرور ہے نا نال نال چڑھتا ہے نال نال جنا بڑا عالم ہوئے گا ایڈا بڑا مغرور بھی ہوئے گا اگر وہ دل وچ عشق رسول نہ ہویا علم دا غرور ایک ہی گل نال مکدا ہے علم دا غرور کیڑی گل نال مکدا ہے صرف عشق رسول ہاتھوں نے کرو اے میں کئی مولویاں نو ویکھیا ہے ویکھنا انج ہاتھ ملا دے رہے ہیں مفتی صاحب اگوں آئے ہاتھ انج بھی نہیں ملانا ہے اے کر دینے ہاتھ ملانا اگوں کی ہے مولوی ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کے دور جائیں مولوی کی ذات ایسی ہونی چاہیے لوگ اپنے گھر کے مسئلے آ کر اس سے ڈسکس کریں کیوں اس لیے کہ میں کہتا ہوں اس امام کو امامت کا حق ہی نہیں ہے جس سے لوگ آ کر اپنے پرسنل مسئلے ذکر نہیں کر سکتے اس کے ڈر کی وجہ سے کہ میں نے گلا سنا ایک ہے مولوی ہے امام تو محلے میں اکائی کا نام ہے امام کا کام تو یہ ہے کہ سارا محلہ تیرے پیچھے نماز پڑھتا ہے تیرا مقام یہ ہو لوگ جو بات گھر میں نہیں کر سکتے وہ تجھ سے آگے کرے اور تو ان کے مسئلے کا حل نکال دے امامت تو اس چیز کا نام ہے یہ اس کو حق ہے امام اور اگر مولوی کا غرور ہی نہ ختم ہو مولوی کا تکبر ہی نہ مولوی کو تو اتنا ہنسمکھ ہونا چاہیے لوگوں کا دل کرے کہ ہم اس کے پاس بیٹھیں لوگوں کا دل کرے کہ ہم اس کے پاس ٹائم اسپینڈ کریں کیوں اس لیے کہ وہ تو محلے میں اتقائی کا نام ہے اب یہ کب ہوتا ہے خدا کی عزت کی قسم علم کا غرور ختم نہیں ہوتا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو دل میں غرور نہیں ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو عالم سمجھیں گے بھی نہیں اور اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے میرا علم ہے تو پھر وہ تو شیطان کے پاس بھی تھا وہ تو شیطان کے پاس بھی تھا لیکن غرور نے مار دیا کہ نہیں اسی لیے حضور نے دعا کر دی اسی لیے حضور نے دعا کر دی کہ لا مجھے نصیب ہو فرمایا یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہیں دیتا جو نفع نہیں دیتا وہ کون سا علم ہے جو نفع نہیں دیتا جس علم میں عشق مصطفیٰ نہ ہو کمال کیا ہے آج جتنے مولوی مر رہے کیوں مر رہے ہیں یہ اپنے دل کی وجہ سے مر رہے ہیں آج جو ادھر تقریر کر ادھر تقریر کر ادھر یہ کیوں انہیں علم کا غرور ہے نیچے نہیں آنے دے رہا انانیت ہے نیچے نہیں آنے دے رہی اور جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے وہ کہتے ہیں صحابہ بھی ساڑھے سر دے تاج رہے اہل بیت بھی ساڑھے سر دے تاج یہ سارے پھنسے کیوں ہیں ان کو یہ انانیت ہے نیچے نہیں آنے دے رہی دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے اگر عشق ہوتا تو وہ کہتے ہیں جناب ساڑھے کو گھر ہو گئی غلطی ہو گئی معافی چاہنے معافی ہے بڑے بڑے نہیں رجوع کرتے بڑے بڑوں نے رجوع کیا اعلیٰ مطلب کمال یہ تھا کہ عشق مصطفیٰ تھا ان کے دل حضرات نے بکار اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بات حضور غوث پاک کو خدا نے علم عطا کیا مقام عطا کیا عالم یہ ولی کو مان لے یہ ذرا مشکل ہے ولی کو مان لے گا عالم ولی کو مان لے بہت مشکل وہ کیا کہیں بڑھتے آئے نا ٹائم ضائع کرتے ہیں اسی میں ایک نام تلبیس ابلیس کے مصنف ہیں علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم تھے عالم ایسے ہو کمال وہ کہتے تھے صوفی نادی کوئی شے ہے ہی نہیں وہ کہتے صوفی دین کا نقصان کرتا صوفی میرا مجذوب ہے اور یہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے ہی نہیں تھے کسی ولی کو میں نے کیا کہا کہ وہاں اپنی ولایت کا ڈنکا بجانا جہاں سارے ولی ہوں اور پھر ابن جوزی جیسے مفکر بھی ہوں وہاں پر اپنی ولایت کا ڈنکا تو یہ کہتے تھے صوفی تو ٹائم ضائع کرتا ہے جب بیٹھے بات کریں تو بس علم کی بات کریں اور کہیں صوفی تو ایسے ان کا ایک شاگرد تھا علامہ ابن جوزی وہ شاگرد جو ان کا تھا نا وہ شاگرد تو ان کا تھا لیکن مرید غوث پاک کا تھا تو ادھر سے فارغ ہوتا تو غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو ادھر سے فارغ ہوتا تو پڑھنے کے لیے ادھر آتا لیکن ادھر بیٹھے تو یہ کہے جناب کوئی نہیں صوفی کیوں نہ پیر کیوں نہ ولی کیوں نہ کچھ نہیں اس نے ایک دن کہا استاد جی کدی مہربانی تے کرو ایک ادواری کو میرے پیر کو دے آؤ کدی مہربانی کرو ایک ادواری کو میرے پیر کو دے آؤ انہوں نے کہا تیرا پیر کوئی آسمانوں نے کیا ہے تیرا پیر بھی انجدہ ہی ہونا جب سارے پیر ہوندے رہے انہوں نے کی دین کا کام کیتا ہے نا نقصان ہی کیتا تو میں نے بتایا نا عالم اور پھر مان جائے اوکھا کام ہے تو اس نے کہا نہیں حضرت کدی آؤ کہ صحیح انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں میرے کو ٹائم ہی نہیں میں پڑھان پڑھوں کوئی فارغ نہیں میں کی فالتو کمن جاواں
انہیں کیا اچھا گل سنو کون نہ ہو میرے پیر دے درس قرآن جا گیا تو علامہ نے چھوٹی کے نا آنکھیں کھلی کیا کہ درس قرآن انہیں کہا حاجی درس قرآن کا پیر کے درس قرآن یعنی اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا نا ہر بندہ درس قرآن دینے بیٹھ جائے ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اقوال سامنے کہ غیر عالم کا درس قرآن دینا حرام ہے تو اگلے جوزی نے سنا انہوں نے کہا پیر کے درس قرآن انہوں نے کہا ہاں جی درس قرآن انہوں نے کہا تیرا پیر درس قرآن دیتا ہے انہوں نے کہا ہاں جی درس قرآن انہوں نے کہا اچھا پھر میں آؤں گا یعنی ولی مان کر ابھی بھی نہیں آئے گال علم نہیں تھی کہ میرے مقابلے کا بندہ ہے علم کی وجہ سے کیا ہے آ گئے تو آگے پیچھے بیٹھ گئے وہ شاگرد ساتھ آ گیا بیٹھ گیا آگے حضور غوث پاک درس قرآن دے رہے تھے سبحان اللہ سمجھا خالی کرامت والا پیر نہیں نا درس قرآن دے رہے اچھا درس قرآن دے رہے سبحان اللہ تو آپ نے ایک درس قرآن کی ایک آیت پڑھی آیت پڑھ کر آپ نے اس کی توجیہ بیان کی تو جب توجیہ بیان کی تو اس نے شاگرد نے دیکھا علامہ کی طرف کہا یہ توجیہ آپ کے علم ہے انہوں نے کہا میرے علم ہے حضرت نے دوسری توجیہ بیان کی انہوں نے کہا یہ آپ کے علم ہے انہوں نے کہا جی میرے علم ہے تیسری بیان کی اس نے کہا یہ علم ہے ہاں میرے علم ہے یعنی پہلے سے مجھے معلوم چوتھی معلوم پانچویں معلوم چھٹی معلوم آٹھویں معلوم دسویں معلوم گیارہویں معلوم تیرہویں معلوم 13 تو جہاد بیان کر چکے ہیں حضور غوث پاک اور علامہ ابن جوزی کہتے ہیں معلوم ہے جب 14ویں بیان کی نا شاگرد نے کہا ہاں جی تو علامہ ہکا بکا ہو کے کہنے لگے نہیں یہ معلوم اچھا پھر بات وہی آ گئی کہ اصلاح ہونی تھی اصلاح لہذا تکبر بھی نہیں تھا پہلے تھا لیکن ہونی تھی اگر اصلاح نہ ہونی ہوتی تو انہیں چھوٹ مار دینا تمہیں پتا ہے میں جانتا ہوں نیچے آنا آسان تھوڑی ہوتا اور بڑا اوکھا کام ہے بھائی علم نیچے کا نہیں دیتا لیکن چونکہ ان کی اصلاح ہونی تھی لو بھائی قلعہ گجر سنگھ میں آنے والوں 14ویں معلوم ہے کم نہیں 15ویں کم نہیں یہ بھی نہیں 16ویں یہ بھی نہیں 20ویں بیان ہو رہا ہے کا یہ بھی نہیں ہوئے 21ویں یہ بھی نہیں 30ویں یہ بھی نہیں 43 تک پہنچ گئے ہو سکتا نہیں زور سے نہیں زور سے 43 تک پہنچ گئے جب 43ویں تک پہنچے نا 13 پر علامہ ابن جوزی پاس ہو گئے 43ویں تک غوث پاک پہنچے تو کہا گئے یہ بھی معلوم نہیں اس کے بعد غوث پاک نے یہ قرآن بند کیا توجہ کرنا بھائی اگر جاگ رہے ہو اور غوث پاک کا ذکر سننے والوں توجہ ہے تو پھر دل پر ہاتھ رکھ کر سننا غوث پاک نے قرآن بند کیا قرآن بند کرنے کے بعد کہا آؤ اب ہم قال سے حال کی طرف چلتے ہیں اب آپ کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا قال کیا ہوتا ہے اور حال کیا ہوتا ہے سنو پہلے سن لو قال کیا ہوتا ہے قال یہ ہوتا ہے میں بیان کر رہا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں میں گفتگو کر رہا ہوں یہ قال ہے اس کو کہتے ہیں قال یقین سے یہ ہے بیان کرنا آپ سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں یہ قال ہے حال کیا ہے حال یہ ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نہ آپ بول رہے ہیں نہ میں بول رہا ہوں نظروں سے نظریں ملی حال کا یہ تھا میں مدینے کا ذکر کر رہا ہوں آپ سن رہے لیکن حال یہ ہے کہ میں بول نہیں رہا بول نہیں رہے میں بھی مدینے پہنچا ہوں آپ بھی مدینے پہنچ رہے ہیں اس کو حال کہتے ہیں بولو اس کو کیا کہتے ہیں نہیں آواز آئے اس کو کیا کہتے ہیں نہیں بول رہے اس کو کیا کہتے ہیں اب ذرا توجہ سننا حال یہ ہے بندہ بیٹھا کدھر کدھر سے ملو نظروں سے نظریں ملے اور نظروں میں سے پہچان دیا جائے ذکر بغداد ہو تو بغداد پہنچا دیا جائے ذکر مدینہ ہو تو مدینہ پہنچا دیا جائے ذکر خدا ہو تو خدا تک پہنچا دیا جائے اب قرآن بند کرنے کو سے پاک نے کہا اب ہم قال سے حال کی طرف چلتے ہیں علامہ ابن جوزی نے کہا قال سے حال یعنی ابھی قال ختم ہوا ہے ابھی حال باقی ہے یعنی یہ قال مانتے تھے نا حال تو مانتے ہی نہیں تھے نا یہ کہتے تھے حال کیا لیکن 43 توجیہات میں قال کہاں تک پہنچ گیا ہوگا لیکن اب میں کہوں تو میں کہوں کہ قال خدا کی معرفت تک پہنچ گیا اب خدا کو دیکھنا ہی باقی رہ گیا
تو جب بند کر کے کہا ہوگا نا اب حال تک پہنچے، کہتے ہیں علامہ ابن جوزی نے اپنا وجد میں آ کے جبہ ہی پھاڑ دیا، ان پر وجد طاری ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مرید ہوئے، انہوں نے کہا آج پتہ چلا ولی کیا ہوتا ہے، آج پتہ چلا ولی کیا ہوتا ہے۔ صرف اندھوں میں کانا راجہ نہیں ہے بھائی صاحب، اندھوں میں کانا راجہ نہیں ہے، یہاں مثال جو ہے نا یہ اندھوں میں کانا راجہ والی، یہ مثال یہاں فٹ نہیں آتی۔ یہاں سارے راجہ بیٹھے ہیں پہلے سے، اور ان راجاؤں میں جو راجہ بن کے آیا بلکہ مہاراجہ بن کے آیا ہے اسے غوث پاک کہتے ہیں۔ میں نے تھوڑی بریلی کا تاجدار بولا ہے، نہیں ایڈی ہولی نہیں، بریلی کا تاجدار ہے میں تھوڑی بولا، کوئی گل ہے کہ بریلی کا تاجدار بولے ہے نا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا بیٹھے ہو، علماء بیٹھے ہو، تواڈے لئی تواڈا پیر افضل ہے یا تواڈا سر افضل ہے؟ سر افضل ہے، لازمی گل ہے۔ بابا جی جواب تسی دیندے ہو، باقی سارے چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ میرا بابا پرانا بابا ہے، کمال۔ بابا جی جواب صحیح دیندے، بھائی پیر افضل ہے یا سر افضل ہے؟ سر افضل ہے۔ ہن سر افضل ہویا نا، ہن ذرا شعر سننا، اعلیٰ حضرت نے پیر تو سر افضل ہوندا نا، لیکن ذرا سننا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا، بالا اونچا، بالا تیرا، کتنا بالا کتنا اونچا کہ اونچے اونچا اونچے اونچا کہ سر سے اس کا سر بھی اونچا ہوگا کہ نہیں؟ اب جب جو اونچا ہے، اونچے اونچے کا قدم بھی اونچا ہے نا، مطلب دیکھو ایک بندہ یہاں کھڑا تو اس کا قدم یہاں، ایک بندہ وہاں کھڑا تو اس کا قدم کہاں ہے؟ اوپر ہو۔ اب اونچوں کا تو قدم بھی اونچا ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو سنیں کا قدم سے سر اعلیٰ ہوتا ہے، قدم سے سر ہے تو کا اونچے اونچوں کے قدموں سے نہیں، سروں سے، تو سمجھو رضا نے کیا لکھا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آرا، آپ تیرا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تیرا، ایسے کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ ادھر والے بیچ والے رہ گئے، کیا کہنا ہے؟ یہ آپ کہیں گے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آرا، سر تک ہی ہوئے گا جب قدمہ تیار ہے۔ ادھی گل تے رضا نے کبھی کیتی نہیں، اعلیٰ حضرت ادھی گل تے میں کہا کہ ذرا قدم جی سرہ تو اونچا ہے تے پھر سر دا کی حال ہوئے گا، میں وہ بھی دسنے سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بلا اور ہوتا ہے کبھی کبھی جو نہیں مطلب وہ طبیعت میں ہوتا ہے نا کہ بھئی میں بھی بڑا بڑا ہوں تو انہیں بھی غوث پاک دکھا دیتے تھے کہ تم بھی ہو پر ہم بھی کچھ ہیں،
تم بھی ہو ہم بھی واہ واہ حضرت شیخ احمد کون نہیں جانتا شیخ احمد بڑا نام بہت بڑا کمال یعنی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا بڑا ولی ہوئے گا جیڑا شیر کو کبھی پورے آگے توڑ کے آ جائے شیر نو ورنہ شیر نو نس نہیں دیکھا سبحان اللہ لیکن شیر نو کہیں پورے آ بولو بھائی سبحان اللہ چس نہیں آئی توڑی آواز چلو تھوڑے دیر طبقہ رہ گئے میرا آواز ہے سبحان اللہ شیر نو پورے آ جی جناب سبحان اللہ شیر ہوئے تے بلی پڑھیا ہوئے جڑے شیر نو بھی بلی پڑھایا ہوئے سوچو کی ہوئے اب حضرت شیخ احمد انہیں ایک دفعہ آنا پڑ گیا غوث پاک کے پاس اب وہ آئے تو ہوتا نا بھائی وزیر اعظم اگر آپ کی دعوت کرے اگر وزیر اعظم آپ کی کرنی کوئی نہیں بنے مجھے میں کہہ رہا ہاں ایک ہو جانا تسی بس تسی گھبرانا نہیں کرنی کوئی نہیں بنے اگر وزیر اعظم تہاڈی دعوت کرے اور تانوں کہے کہ تہاڈے کول ہوئے مہران تے تہاڈا دل نہیں کرے گا یار وزیر اعظم کول جانا ہے تے کسی یار کول پراڈو منگیے وزیر اعظم دی پراڈو تے ہوئے گا کہ نہیں تسی مہران لے کے نہیں جاؤ گے تو کہ نکی سی گڈی ہے اتنی بڑی جگہ تے ہوندا طبیعت نہیں ہوندی وہ غوث پاک کول آنا ہے حضرت شیخ احمد نے تے لازمی گل ہے آپ بڑے بڑے ولی نے تے سفر تے گھوڑیاں تے ہوندا سی کچرا تے ہوندا سی کوٹا تے ہوندا سی انہاں کیا جانا غوث پاک کو لے ایڈا بڑا ولی ہے انہاں کیا چل پھر سواری شیر تے کری یہ شیر تے بیٹھ گیا ہے غوث پاک ہن جدوں بغداد پہنچے نا تے لازمی گل ہے میرے مریداں دے سامنے جے کوئی شیر تے بیٹھ کے آئے گا تے میرے مرید تے پھر کہن گے علامہ صاحب تسی کدے پیر ہو پیر بھی ہے نا ہوئے گا کہ نہیں کیا بات ہے واہ مرید تے مرید انہاں ویکھیا مریداں ہوئے ہوئے شیر تے بلے بھائی بلے واہ بھائی واہ کیا ایڈا بڑا پیر شیر تے بیٹھ گئے لوگ شیر تے نستے نے شیر کو قابو کیتا ہے آ گئے سبحان اللہ ہن جناب کی ہویا کہ رات ہو گئی حضرت نال ملاقات ہو سکتی ہے صبح ملیں گے جب تو رات ہو تو میں اچھا چلو رات قیام کیا صبح جناب مرید گیا خادم گیا میں کہا جی حضور کی حکم ہے شیخ احمد فرمایا انہوں نے کہا مینوں بھی ناشتہ دیو تو میرے شیر کو بھی دیو انہوں نے کہا تانوں تے دئیے پر شیر کی کھائے گا انہوں نے کہا گاں کھانا ہے پوری شیر ہے تھوڑے نہ تھوڑی رجدا ہے گاں کھائے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ کیا غوث پاک انہوں نے کہا سرکار وہ شیخ احمد آئے نے کہ ملاقات بھی کرنی انہوں نے باندھے نے مینوں بھی ناشتہ دیو تو میرے شیر کو بھی دیو تو شیر کی کھائے گا گاں کھائے گا تو آپ نے جملہ فرمایا آپ نے فرمایا تو پوچھن کیوں آئے ہیں تینوں نہیں پتہ لنگر غوثیہ دے تینوں نہیں پتہ لنگر غوثیہ دے یہ تو کیڑا خالی جاتا ہے کوئی انہیں آ کے حضرت بھی ناشتہ دیتا ادھروں لنگر کھانے تو گاں کھولی شیر دے سامنے دے آن واسطے ہن گاں آ رہی ہے ادھروں بھوکا شیر انہیں ویکھیا گاں آ رہی ہے ناشتہ آ رہا ہے شیر نے تیاری کی حملہ کرن دی ادھروں گاں آ رہی ادھروں شیر حملے لے تیار اوتھے ہی وہ لنگر خانہ بھی فقیر نے ویکھیا ہے اوتھے لنگر خانے تے ایک کتا بہندا سی جڑا غوثیہ دے ٹکڑے تے پاندا سی اس کتے نے ویکھیا کہ گاں آ رہی ہے تے شیر حملہ کرن دی تیاری کر رہا ہے تے شیر نے کر دینا حملہ انہیں کہا جی میرے سامنے شیر لنگر غوثیہ دی گاں نوں چیر دے وے میرا درے غوث دا کتا ہوندا نہیں میں درے غوث کے کتا بن کے کیوں بیٹھا میرے کتا ہوندا کوئی فائدہ جے کدی ہے میرے سامنے چیر دے وے شیر حملے لئی تیار ہویا اس تو پہلے کہ شیر حملہ کردا گاں تے کتے نے حملہ کر دیتا شیر حملہ کیتا تے شیر نوں چیر کے رکھ دیتا حضرت شیخ احمد سامنے کھڑے سن سارا منظر اپنی اکھاں نال دیکھ رہے سن کہ کتے نے شیر نوں چیر دیتا کتے تے کتے دی لڑائی سنی ہونی شیر تے شیر دی لڑائی سنی ہونی کتے تے بلی دی بھی سنی ہونی بلی تے بلی دی بھی سنی ہونی سب تے نیولے دی بھی سنی ہونی کدی شیر تے کتے دی لڑائی سنی بھائی ہے ہی نہیں کوئی اصول ہی نہیں کتے تے شیر دا کی مقابلہ کتے نے حملہ کیتا شیر نوں چیر دیتا حضرت شیخ احمد دیاں چیخاں نکل گئیاں انہاں حیران ہو کے پوچھا انہاں کیا یہ کس کا کتا ہے کیا کہنے یہ کس کا کتا ہے شیر چیر دیا خادمہ نے کیا رات
کے خادم بھی آنے سن بڑا بڑا ولی ہے وہ خادم نے ایتھے سینہ رکھ کے آکھیا میں نے کہا یہ در غوث کا کتا ہے یہ در غوث کا کتا ہے ہائے 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 کتے نے شیر کو چیر دیا آلہ حضرت چپ نہ رہ سکے نہیں بھائی نہیں آلہ حضرت چپ نہ رہ سکے ادھر کتے نے شیر کو چیرا ادھر آلہ حضرت بہت بڑے اتنا بہادر کتا تھا رہتا در غوثیہ پہ تھا تو نہ تجھ سے ہے در سے ہے سگ سگ کتے کو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں گھر کو آپ سے اور گھر سے کتے کو نسبت ہے کہتے ہیں ہمیں اس کتے سے نسبت ہے تجھ سے ہے در سے ہے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے یہ تو دور کا ہے تو دور کا ڈورا کیا فائدہ دے گا تو فرمایا دور کا اسے ڈورا تو ہے بولا جی یہ تو دور کا فائدہ تھوڑی دے گا بولا میں فائدہ بتاؤں ہاں جی بتاؤ کا اس نشانی کے جو سب ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے قدر رہے پتا تک میرے رہے پتا تیرا سبحان اللہ گلے میں رہے پتا تیرا یہ تو ہو گیا لیکن غوث پاک لیکن اعلیٰ حضرت سے کہا یہ بھی تو بتائیے کتا ڈریا کیوں نہیں کتا ڈریا کیوں نہیں کی وجہ ہے انہیں شیر چیر دیتا اور میں اے بھی سنو کیوں نہیں ڈریا کیا ڈرے جس پہ حمایت نہ ہو پنجا تیرا کیا دبے جس میں حمایت نہ ہو پنجا تیرا ارے شیر کو خطرے عشق محبت عشق محبت سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میرے بھائی یہاں بڑے بڑے ولیوں نے کہا ہے من گئے وہ سے بات بڑے بڑے تو یہاں جو ہے نا یہ سارے پہلے سے راجہ تھے راجاؤں میں مہاراجا بننا جو ہے نا یہ بڑا ہوگا کام تو رب نے غوث پاک کو بنا کر بتایا کسی حضرت شیخ سعدی نے کہا ہے کہ چون محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء فرمایا جی حضور سارے نبیوں کے درمیان اعلیٰ مقام رکھ دینے چمک دینے ایویں ہی غوث پاک سارے ولیاں کے درمیان اعلیٰ مقام رکھ دینے چمک تو دوستو یہ ہے غوث پاک 12ویں شریف کا چرچے ہو رہے ہیں ہو رہے تھے ہوتے 11ویں شریف کے چرچے ہو رہے تھے ہوتے پوری دنیا اگر کوئی راجدہ ہے نا اللہ دی قسم ہے کہ یا 11ویں دے نام دا راجدہ یا 12ویں دے نام سبحان اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے محفل قبول فرمائے یہ میری پہلی محفل ہے میں نے 2 جگہ اور جانا ہوتا رات کو ہی مجھے سالے کا باغ شریف اٹک نکلنا اللہ اکبر 2 بجے سفر ادھر کا شروع ہو جائے گا اور میری حاضری اللہ قبول فرمائے